آپ سے کہتا ہوں کسی کو دو اپنی عادت بناؤ، جب بھی کسی کو کوئی چیز دو تو ہمیشہ اچھی چیز دیا کرو۔ یہ ایسا نہیں کہ جو اپنے کو نہیں پسند آئے وہ اٹھا کر دے دو۔ ہمیشہ سے ہمارا مزاج یہی رہا ہے، جو اپنے کو نہیں پسند آیا وہ اٹھا کے دے دو، جو استعمال کے قابل نہیں رہا وہ اٹھا کے دے دیا۔ نہیں، جو ہمیں پسند ہے وہی دو، جو آپ کو پسند ہے وہ دو، جو آپ کی ضرورت ہے وہ دو۔ کچھ لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے، جب تک کہ کھانا سڑ نہیں جاتا تب تک فقیروں کی جھولی میں نہیں جاتا۔ یہ کیا قبول ہوگا؟ سڑا ہوا کھانا، بدبودار کھانا کسی فقیر کی جھولی میں ڈالنے کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے اپنے گھر کو صاف کرنے کا منصوبہ کیا۔ بالکل صحیح بات کہی، صفائی کر لی گھر کی، اس پہ کیا اجر اور صلہ ملنا ہے؟ کھانا تو وہ تھا فقیر کے لیے جو تازہ بالکل حق ہے، بلکہ آپ اپنے لیے کچھ ٹھنڈی رکھ لیتے اس کو گرم دیتے، کیونکہ آپ اللہ کے لیے دے رہے ہو، اور جو چیز اللہ کے لیے ہو پھر اس کی شان ویسی ہونی چاہیے۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھنا، جو چیز اللہ کی راہ میں دی جاتی ہے اور وہ پسند کی دی جاتی ہے وہی قبول ہوتی ہے۔ جو ناپسند ایری غیری دی جاتی ہے وہ بہت غیرت والا ہے، پھر وہ پسند بھی نہیں کرتا۔ دنیا میں جو پہلی قربانی تھی، پہلی قربانی حابیل اور قابیل کی قربانی، حضرت حابیل اور قابیل کی قربانی۔ حابیل جو تھے اور قابیل دونوں کے درمیان اختلاف ہوا، حابیل حق پر تھے، قابیل حق پر نہیں تھا۔ تو اس وقت حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم دونوں قربانی پیش کرو، تم دونوں قربانی پیش کرو، تو تمہاری قربانی جس میں سے اللہ جس کی قربانی قبول کر لے تو وہی حق پر ہوگا۔ اب چونکہ جو حق پہ تھا وہی نیک تھا، جو حق پہ تھا وہی پرہیزگار تھا، جو حق پہ تھا۔ تو جب حابیل کو پتا چلا کہ ابا کہہ رہے ہیں قربانی کرو، تو جناب حابیل نے ایک بہترین خوبصورت دمبا، بڑا حسین و جمیل دمبا، وہ دمبا جو ہے وہ قربانی میں رکھا، اور قابیل نے اپنی کھیت میں سے سڑی ہوئی بالیاں، وہ جو بالیاں ہوتی ہیں جس میں اناج لگا، سڑی ہوئی بالیاں وہ رکھ دی۔ اب یہ پہلی قربانی تھی دنیا کی پہلی قربانی، حابیل اور قابیل۔ حابیل نے دمبا رکھا خوبصورت حسین و جمیل، اور قابیل نے وہ سڑی گلی وہ بالیاں رکھ دی۔ اور قبولیت کی نشانی اس دور میں یہ تھی کہ جس کی قربانی قبول ہوگی آگ آئے گی اور اس کو اٹھا کے لے جائے گی۔ بغیر دھوئیں کی آگ آتی تھی، بغیر دھوئیں کی آگ، اور اس کو اٹھا کے لے جاتی تھی، اور جو پڑی رہ جاتی تھی وہ قربانی مردود ہو گئی، رد ہو گئی، قبول نہیں ہے۔ تو جناب حابیل نے خوش دلی کے ساتھ دمبا رکھا، اور قابیل نے ایسے اٹھا کر کے سڑی پڑی بالیاں رکھ دی، وہ بالیاں وہ رد ہو دھیان سے دیکھو، گئی، بہت ویسے ہی ہی وہ بات امپورٹنٹ رد ہو گئی، بتا رہے اور ہیں۔ دمبا حابیل قبول ہو گیا۔ اب وہ ہوا تو ہمارے صوفیہ فرماتے ہیں اس دمبے کو جنت میں رکھا گیا، اس دمبے کو جنت میں، دیکھو قبولیت کی شان کیا ہے۔ اس دمبے کو کہاں رکھا گیا؟ جنت میں رکھا گیا۔ اور پھر آدم علیہ السلام کے وہ دونوں سگے بیٹے تھے، تو دور آدم سے لے کر دور ابراہیم علیہ السلام تک وہ دمبا جنت میں رہا۔ اب اسماعیل علیہ السلام کے جب فدیہ دینے کی بات آئی تو جنت سے وہی لا کر کے ان کے بدلے میں پیش کیا گیا۔ یہ خلوص کی برکت ہے، جو اللہ کی راہ میں دی جاتی ہے اس کی برکت ہے۔ حالانکہ کسی نے دمبا بھی کہا، کسی نے بکری بھی کہا، جو بھی ہے، لیکن یہ بات کہی گئی۔ تو اللہ کی راہ میں دو تو ہمیشہ اچھا دو۔ دیکھو یہ ہوتا ہے اچھا دینے کا صلہ، اللہ کے لیے دے رہے ہو، اٹھا کر کے ایسے کچھ بھی مت دے دیا۔ جس کے لیے دے رہے ذرا اس کی ذات تو دیکھو، وہ کتنی اچھی اچھی نعمتیں ہمیں دیتا ہے۔ دیکھا آپ نے کتنی پیاری بات بتائی حضرت نے۔ اگر ہم اور آپ اس پہ عمل کر لیں تو انشاءاللہ ہماری زندگی کامیاب ہو جائے گی۔ اگر آپ نے یہاں تک دیکھ لیا ہے تو ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کریں اپنے دوستوں میں، ساتھ ہی ساتھ نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں، اور لائک کریں، کومنٹ کریں، اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ ہمارے چینل پہ پہلی بار آئے ہیں تو سبسکرائب بھی کر لیں۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔